अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ परवेज़ शाह महमूद। नाजरीन, ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई और हुकूमत की कमेटी का इंतज़ार था कि हुकूमत भी अपने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील देगी, फाइनली कमेटी तश्कील दे दी गई है और मुज़ाकरात मुतवक्के हैं जो कि कल होने वाले हैं। और ऐसे में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हो चुकी है, क्योंकि एक जानिब हुकूमत को हर तरह से सपोर्ट हासिल है इस्टेब्लिशमेंट की, इत्तेहादी जमातों की। मौलाना साहब को जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो हुकूमत ने दूर कर दिए। मौलाना साहब की भी सपोर्ट हासिल है हुकूमत को। साथ ही PTI की जानिब अगर देखा जाए तो इस वक्त PTI बड़ी अकेली नज़र आ रही है हमें। PTI की जानिब से पहले कहा जा रहा था कि हम लोग मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई हमें रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया तो PTI ने अपना एक और यू टर्न लिया और ये कहा जा रहा था बाद में कि हम लोग मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत बज़ाहिर तो संजीदा नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनली हुकूमत ने अपनी कमेटी तश्कील दे दी है मुज़ाकरात के लिए और मुतवक्की है कि कल ये मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त भी हो। 190 मिलियन पाउंड केस की अगर बात करें तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ताख़ीर का शिकार हो चुका है। एहतसाब अदालत ने तमाम वकला को भी इस हवाले से नोटिफाई कर दिया है कि एहतसाब अदालत का जो फैसला है 190 मिलियन पाउंड का, वो कल नहीं सुनाया जाएगा। क्या वजूहात हैं कि इसलिए को एक बार फिर से ताख़ीर का शिकार किया गया है? क्या वजूहात हैं कि मुज़ाकरात की जानिब एक जानिब हुकूमत बढ़ी है, PTI बढ़ी है, तो साथ ही अदलिया की जानिब से इस फैसले को पोस्टपोन कर दिया गया है? क्या कोई अहम पेशरफ्त होने वाली है इन मुज़ाकरात में? क्या PTI अपने मुतालबात से पीछे हटेगी? क्या हुकूमत तमाम तर मुतालबात PTI के मानने वाली है या फिर एक ब्रेक थ्रू होने वाला है इन तमाम तर मुज़ाकरात में? आज इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़फ़र अली शाह साहब, जो कि रहनुमा PTI हैं। उनको मैं वेलकम करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, बिलाखिर PTI तैयार हो ही गई मुज़ाकरात के लिए, क्या कहेंगे? कोई पेशरफ्त होगी कल, देख रहे हैं आप? बीबी तैयार हो ही नहीं की, तो वो तो तैयार थी। उससे पहले भी उसका मौका जो था वो खैर बड़ा वाज़ह था, लेकिन उस पर ये बात कही जा रही थी कि हुकूमत से बातचीत नहीं करते। तो फैसला उन्होंने किया। अच्छा जी कि वो पहले भी मैंने आपसे बात की थी या किसी से कि वो कहते हैं जी कि कूड़े के घर तक जाओ, जूठे के घर तक। तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी हम कर लेते हैं। इन्होंने अपनी कमेटी बना ली। तो जिस तरह आपने फरमाया कि अब मुज़ाकराती टीमें इनकी तैयार हो चुकी हैं और हाँ, एक आपने बात की है जी कि एक तरफ जी इत्तेहाद है और वो क्या एस्टेब्लिशमेंट है जी, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो अकेली है जी। तो पुलिस बीबी जिसके साथ पाकिस्तान की आबादी की 80% 85% आबादी हो, वो जमात अकेली नहीं हुआ करती, वो जमात बहुत भारी हुआ करती है, जिसकी वजह से आज हुकूमत परेशान है। और आज जिस तरह आपने फरमाया कि इन्होंने कल का फैसला जो है वो मुलतवी कर दिया है सुनाने के लिए, तो इसके लिए बस जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुलतवी करना था क्योंकि कल वो नहीं आ रहे। और फिर आज का एक अल्टीमेटम भी था जिसका डेड एंड आज 12 बजे हो जाना है कि अगर PTI के जो दो बड़े बेज़र थे, अपना मुतालबात थे, वो नहीं मानेंगे तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाएगी। तो एक तरफ ये भी है, ये इसको आप प्रेशर कहें या जो भी कहें जी। तो अब जब कल फैसला भी नहीं आ रहा, तो लेकिन इनका कल 11:30 बजे जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं वो देखते हैं कि उसमें PTI का रोल क्या है और PTI की गुफ्तगू या मुतालबात क्या है और हुकूमती इत्तेहाद है जो उसके वो क्या है। ये तो कल जब बैठेंगे टेबल पर तो बात तो अपने अपने ताश टेबल पर फेंकेंगे तो आपको और मुझे और पाकिस्तान के अवाम को और दुनिया को भी पता चलेगा कि मुज़ाकरात का आगाज किस तरीके से हो रहा है। सही सही। ज़फ़र साहब, शेख वकास अकरम ने कहा गुज़िश्ता रोज़ की हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है और उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की नीयत पर ताहाल शक है कि वो शायद कमेटी तश्कील नहीं देना चाह रही या मुज़ाकरात के लिए बड़ी नॉन सीरियस है। हुकूमत की जानिब से तो कमेटी तश्कील दे दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो शेख साहब की बात की मैं तायीद करता हूँ, जो कि हुकूमत इस मतलब पास माजी देखना पड़ता है ना कि माजी में इस जमात ने क्या क्या किया है। कोई एक दफा नहीं, कोई 72 दफा इन्होंने जो है वो समर साल्ट मारे हैं
اور تو جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، اور پھر ملک کو ان کی درمی اور ضد سے اور بغیر کسی مینڈیٹ کی حکومت کرنا جبرن طاقت کے زور پر، تو یہ تو اس واضح بات یہ ہے کہ یہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہے، ان کو ملک کی اکانومی سے، ملک کی سیاست سے، ملک کے کانسٹیٹیوشن سے، ملک کے عدالتی نظام سے ان کو کوئی نہ ہمدردی ہے اور نہ ان کو کوئی دلچسپی ہے۔ لیکن کل نیا آغاز ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کتنی دلچسپی ہے ان کو اور کتنی سنجیدگی ہے ان میں۔ صحیح آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ظفر صاحب، کیا سول نافرمانی کی کال کو آپ لوگ ایک بار پھر سے مؤخر کرنے جا رہے ہیں، یا مذاکرات کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی کال بھی چلے گی؟ 14 دسمبر ڈیٹ دی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے سول نافرمانی کی کال کی، لیکن اس کو مؤخر کنٹینیوسلی ہم نے دیکھا پوسٹ پون ہی کیا جاتا رہا۔ اب مذاکرات بالآخر ہو رہے ہیں تو اس میں سول نافرمانی کی کال کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس کا میں تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن اتنا جس طرح میں نے پہلے فرمایا کہ بھائی یہ ایک آج ڈیڈ ٹائم تھا اس کا، اور اس پر میری اطلاع کے مطابق شیخ صاحب نے ہی پاکستان کے عوام کو یاد رہا ہے کہ وہ جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد سول نافرمانی کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا مطلب، لیکن اس میں وہ اس کو مذاکرات تک سسپینڈ کر دیتے ہیں یا یہ جاری رہے گا، یا یہ میں اس کے بارے میں حتمی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح ظفر صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کی اگر بات کی جائے تو تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے کافی مذاکرات بھی کیے، بات چیت بھی کی، اور مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ بھی نظر آئے، لیکن کیا مذاکرات کی میز پر تحریک انصاف نے مولانا صاحب یا دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، ان کو اپنی سائڈ لیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم لوگ کلیئر طور پر حکومت کی سائڈ کو دیکھیں تو ساری اتحادی جماعتیں حکومت کی سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں، جتنے بھی تحفظات تھے ہماری اپوزیشن جماعتوں کے، حکومت نے تمام تر تحفظات کو دور کر دیا ہے۔ پتہ نہیں، یہ تو حکومتی اتحاد والے ہیں، آپس میں اتحاد بھی ہے ان کا، اور ان کو خدشات بھی ہوتے ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ دور بھی کر دیتے ہیں، پھر دور ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ اس کا جواب بھی تو اتحاد والے ہی دیں گے، باقی ہم اس اتحاد کی جو کوئی ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر تو میں تو نہیں سمجھتا کم از کم بطور سیاسی کارکن کے، باقی یہ اتحادی جماعتیں ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ ان کے خدشات کیا تھے اور حکومت نے دور کیے ہیں یا نہیں کیے، وہ ان کی آپس کا مسئلہ ہے ان کا۔ ظفر صاحب، کیا وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں تحریک انصاف مکمل طور پر اکیلی نظر آ رہی ہے، بالکل کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کی پالیسیز ایسی ہیں، کیا کوئی سیاسی جماعت آپ لوگوں کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہی، یا آپ لوگ ہی اس وقت سولو کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے؟ میں بھی دوبارہ پھر کہوں گا کہ وہ اکیلی نہیں کھڑی، اس کے ساتھ پاکستان کے 80-85% عوام وہ کھڑے ہیں، اور پچھلا الیکشن جس کو رنگ کیا گیا ہے، جس کو چوری کیا گیا ہے، جس کی ڈکیتی کی گئی ہے، اس میں بھی وہ 2/3 میجارٹی کے حساب سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، جس کو اب موجودہ اتحادی حکومت جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا لحاظ ادب سے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہ شاید آپ کو اکیلی نظر آ رہی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہ جو جن کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اکیلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہے۔ ظفر صاحب، ایک جانب پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جو ابھی 8 فروری کو الیکشن ہوئے ان پر بڑے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کو، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارا الیکشن جو ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ساتھ ہی جو ابھی مذاکرات کے لیے مطالبات ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے جو سامنے رکھے گئے مطالبات، اس میں الیکشن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر واقعی الیکشن پر اتنے تحفظات تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سے اپنا یہ ایجنڈا جو ہے الیکشن کا وہ مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو پتہ نہیں انہوں نے کیا ہی ہوگا اور سامنے آ جائے گا۔ موجودہ سو کال گورنمنٹ جو ہے، اس کو سب سے بڑا خوف ہی یہی ہے، اور اسی مطالبے پر وہ زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ یہ منٹ والی بات نہ کریں، باقی کوئی بات نہیں، آپ کو ادھر بھیج دیں گے، ادھر بھیج دیں گے، اتنے مہینے کے بعد مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ اس اپنے چوری والے معاملے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بطور اختلاف کے یا اختلاف کے لیڈر کے عمران خان صاحب اس کو کیسے لیتے ہیں، یا انہوں نے کیا ہدایات دے رکھی ہیں اپنی مذاکراتی ٹیم کو۔
ظفر صاحب کیا تحریک انصاف اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے گی؟ جو تھوڑے بہت مطالبات آپ لوگوں کے ہیں کیا ان میں آپ لوگ تھوڑا بہت امینڈمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ملک کی سیاسی یا پھر اقتصادی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً حکومت کو بھی کچھ مطالبات ماننے پڑیں گے، آپ لوگ بھی پیچھے ہٹیں تو تبھی جا کے تمام تر صورتحال ہمیں صحیح دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر اعلان کیا ہوا ہے کہ میرے ذات کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہوئی ہیں پوری دنیا نے دیکھی ہے اور پوری دنیا ابھی تک مطالبات کر رہی ہے۔ آج کے دن بھی جو ہے رچرڈ گرینل جو ہے اسے کہا ہے بار بار اپنے اس بیپر پہ اور اس کے اپنے پیغام میں اس نے کہا ہے تو جاتیاں تو ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اپنی جاتیاں بھول جاؤں گا، اس پہ کوئی نہ انتقام لوں گا نہ ونڈکٹر ہوں اس پر، لیکن قوم اور ملک کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ اس کا تو حساب لیا جائے گا، لیٹر اور سونر وہ لیا جائے گا۔ صحیح ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ غوث محمد نیازی صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ غوث صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پر ظفر علی شاہ، اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو کافی ٹائم سے بڑی سیریس تھی مذاکرات کے لیے، اب فائنلی حکومت کی جانب سے جب کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے، ایک کمیٹی جو کل مذاکرات کرنے والی ہے، آپ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ مذاکرات کے لیے حکومت فائنلی سیریس ہو گئی ہے؟ جی بالکل، حکومت تو مذاکرات کرے گی، حکومت تو پہلے بھی چاہتی تھی، یہ خود پی ٹی آئی کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے تھے، تو ہم تو پہلے بھی دعوت دے رہے تھے، بلکہ ہم نے تو ویسٹ۔ غوث صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ظفر صاحب غوث صاحب کی لائن منقطع ہو چکی ہے۔ پہلے وہ کہہ رہے، رہنما مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ ہم لوگ تو پہلے سے ریڈی تھے مذاکرات کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی سیریسنس شو نہیں کی جا رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ہمارے ساتھ تمام تر جو سپورٹ ہے وہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ واقعی پہلے پی ٹی آئی کا موقف تو یہ تھا کہ ہم لوگ مذاکرات تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے، ہم لوگ حکومت سے تو نہیں کریں گے، لیکن اب فائنلی پی ٹی آئی کی جانب سے کمیٹی تشکیل دی گئی حکومت سے مذاکرات کے لیے۔ دیکھیں جی بڑی اصولی بات ہے، پہلے بھی بات جو کی جا رہی تھی وہ اصولی تھی جی بالکل اصولی ہی ہے، صرف تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوئی بات ہے کہ پہلے جب ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہم کریں گے، اس لیے کہ اس سو کال گورنمنٹ کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بنڈٹ نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اب بھی اگر انہوں نے کیا ہوگا، اور یہ جو انہوں نے بنائی ہے اپنی مذاکراتی ٹیم، یہ انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہوں سے پوچھا ہوگا کہ جی ہم کر لیں اور کس کس بات پر کریں گے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کل جب یہ ٹیبل پر بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو اس وقت جو تاش ان کے پاس ہوگی وہ شو کریں گے، پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کیا موقف ہے اور وہ کتنا موقف پر قائم رہے گا، یا کون سے موقف سے پیچھے ہٹے گا یا موقف کو بنوانے کی کوشش کرے گا۔ ظفر صاحب، رانا ثناء اللہ نے تو کہا ہے کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مذاکرات میں آن بورڈ رکھیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ فائنلی پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات کے لیے مان گئی ہے؟ یہ ثناء اللہ خان صاحب بھی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے جی، ان کے ساتھ بات کریں جو میٹر کرتے ہیں، انہی نے کہا ہے، ثناء اللہ خان صاحب نے کہا ہے۔ جب یہ ان کو خود بھی پتا ہے تو پھر لیکن یہ 100 اور ہوتے ہیں، دوپہر اور ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غوث صاحب ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی غوث صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے، اپنی بات کمپلیٹ کریں۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں۔ ہاں جی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم تو پہلے مذاکرات کے حق میں تھے، بلکہ ہم نے کچھ سمجھایا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں، دیکھو ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ تو اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم اگر خان صاحب کو کوئی یا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا تو وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملے گا۔ ماضی مثالیں بہت سی موجود ہیں کہ جب ایک موقع پہ جب میاں صاحب کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا تھا، تو پھر ہم نے ایک بل پاس کیا تھا پارلیمنٹ سے کہ جو پارٹی صدر اگر ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے تو پارٹی کے صدر رہ سکتا ہے۔
تو اس قسم کی قانون سازی ہم اس کو لیے کر سکتے ہیں, خان صاحب کے لیے کر سکتے ہیں, اور خان صاحب کو ریلیف بھی دلا سکتے ہیں. مثلا اگر جیل میں ہیں, ان کو شکوہ ہے کہ پراپر کھانا نہیں ہے, یا ان کی ہمشیرہ کہہ رہی تھی کہ پراپر کپڑے نہیں ہیں, تو ہم ان کو یہ ہے کہ مطلب ان کے گھر کو سبز کرا دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, صحیح کہ خان صاحب یہ جو اگریمنٹ کریں گے تو اس پہ وہ قائم بھی رہیں گے. ان کا جو ماضی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بات کرتے تھے, صبح کچھ کرتے تھے, شام کچھ کرتے تھے, صبح بیانیہ کچھ ہوتا تھا, شام کچھ ہوتا تھا. ان کا سوشل میڈیا اس کا اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہمارا تب بھی تفاضات ہیں کہ جی خان صاحب کو سوشل میڈیا واشنگٹن سے کیوں ہینڈل ہو رہا ہے, واشنگٹن میں بیٹھے لوگ کیوں کر رہے ہیں. خان صاحب چلو خود کریں, اپنی پارٹی میں پاکستان میں تھوڑے ممبران ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو خان صاحب کی جو بیانیہ ہے, جو پالیسی ہے, اس پہ جو ہمارے جو باہر ملک پہ بیٹھے ہیں لوگ ہیں, چاہے اوورسیز ہیں, چاہے پاکستان, چاہے مجوز ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی دیکھو نا, وہ کوئی خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو, تو ہر وہ طریقہ میں کہ جسے پاکستان کو بھی انتشار پیدا ہو, لوگ حکومت کے خلاف ووٹ ترقی نہ کر سکے, نہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ آ سکے. تو ہم تو مذاکرات کو جو یہ ڈول ڈالا گیا ہے, تو ہم تو اس کو ویلکم کہیں گے. اور بالکل ہم حکومت خلوص نیت سے, دیکھو ہمیں تو بہت فائدہ ہے مذاکرات ہوں, سیاسی ٹینشن ختم ہوگی, سیاسی انتشار ختم ہوگا, ملک میں چینی کیفیت ختم ہوگی. یہ چیزیں ہوں گی تو باہر سے ملک ترقی کرے گا نا جی. اور یہی ہمارا کریڈر کہ ہم نے 5 سال میں ملک کو عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے. ہم سارا کچھ جو ہے جو بھی ترقیاتی کام کریں گے, جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. باہر کے انویسٹر روزانہ دیکھتے ہیں کہ جی کروڑوں اربوں روپے کے لوگ اعلان کر رہے ہیں, لیکن وہ ویٹ کریں کہ جی ابھی کیا ہوگا نہیں ہوگا. تو جب مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور ایک ہم ایگریمنٹ پہ ہو جائیں گے. دیکھو 2005-6 میں ہمارا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اس میں یہی تھا نا کہ جی یہی حالات ہے جس طرح ہمارے اور پی ٹی آئی کے آج کل ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے, کبھی اس طرح کی تک جانا. یہ دونوں پارٹی میں لیڈرشپ نے سوچا کہ ہم اس خلاف لگے رہتے ہیں اور ملک کا جو ہے پھر غرق ہو جا رہے ہیں. پھر انہوں نے چارٹر ڈیموکریسی کیا. ابھی ہم مذاکرات کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ادھر سے بھی پازیٹیو رسپانس آئے گا. چارٹر ڈیموکریسی کریں گے, چارٹر اکانومی کریں گے, ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں گے, خان کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو پھر جب بیٹھیں گے تو تبھی آگے بات آگے چلے گی. جی غوث صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, آپ نے ابھی کہا کہ ہم ٹرسٹ ڈیولپ اگر ہو جائے پی ٹی آئی سے تو آپ لوگ یقیناً کافی حد تک بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن مطالبات میں باقی بھی بہت سارے مطالبے ہیں مذاکرات کے لیے جو انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے ایک بار ایک ذکر 9 مئی کا کیا, ساتھ ہی ساتھ کچھ کیسز کا بھی ذکر کیا گیا. آپ کیا ان تمام مطالبات کو پاکستان مسلم لیگ نون دیکھنے والی ہے, ان پر مشاورت ہوگی, یا ان مطالبات کو اسکپ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی غوث صاحب. غوث صاحب ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ شاید ہمیں آواز نہیں آ رہی. ظفر صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ان کیس حکومت کی جانب سے سارے مطالبات نہیں مانے جاتے پی ٹی آئی کے, تو اس صورت میں آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا سول نافرمانی کی کال کی طرف ہی جائیں گے, یا کوئی اور بھی آپ لوگوں کی طرف کارڈز ہیں جو آپ شو کر سکتے ہیں؟ یہ ابھی تو لاسٹ کارڈ جو بڑا افیکٹو اور بڑا فیٹل ہے وہ تو یہی ہے نافرمانی کی طرف سے, جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے. تو وہ تو ہے ہی ہے, کیونکہ ہم تو اس میں اختلاف میں ہیں. تو اب جو اس میں اقتدار کو اگر وزڈم پریویل نہیں کرتی ان پر, تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ ماسوائے اس کے کہ اپنے احتجاج کو آگے بڑھایا جائے. ظفر صاحب, مولانا صاحب نے کچھ دن پہلے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر سول نافرمانی کی کال کو شروع کیا جاتا ہے تو اس سے ریاست کا نقصان ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے تجویز دی پی ٹی آئی کو کہ ریاست کے نقصان کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی سول نافرمانی کی کال سے یقیناً پاکستان کے ریاست کو نقصان ہوگا؟ سول فرمانی سے بھی زیادہ نقصان جو ریاست کو ہو رہا ہے وہ یہ سو کارڈ بوگس جیلی اور ڈکیت حکومت کا وجود ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو آج ذمہ دار ہیں حکومت کی اس کے اکنامک پالیسیوں کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ملک صحیح سمت پہ جا رہا ہے؟
صحیح۔ یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگ ان کے لیے غزلیں گا رہے ہیں. ظفر ان صاحب کا وجود بھی جو ہے وہ خطرناک ہے ملک کے لیے. ظفر صاحب 9 مئی کا معاملہ جب ہم نے دیکھا تو اس میں ہم نے یہ کلیئر طور پر دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کے کچھ مظاہرین جو کہ ان میں اشتعال ہم نے دیکھا، اور 9 مئی کو جو بھی کچھ تھا آپ کے سامنے ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کو کافی حد تک ملک کا نقصان ہوا، پلس ان لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ملٹری کورٹ کی جانب سے؟ اگر سول نافرمانی کی طرف آپ لوگ جاتے ہیں یا ملک میں اشتعال پھیلتا ہے اس طرح سے تو یقیناً ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے کارکنان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملک کے لیے یہ کوئی 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اور اب تو انہوں نے کچھ لوگوں کو سزائیں سنا بھی دی ہیں، اور سزائیں سنانے والے جو کون ہیں، مقدمے بنانے والے بھی وہی، پالیسی بنانے والے بھی وہی، سننے والے بھی وہی، اور سنانے والے بھی وہی، انہوں نے سنا دیے. کبھی سویلین لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوا کہ ان کو ملٹری ٹرائل کیا جائے ان کا، جس کو آج پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا ہے. یہ تو وہ صورتحال، اور بار بار خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بٹھائیں. 9 مئی 8 مئی 9 مئی کا جو واقعہ وہ بھی، اور یہ ریسنٹ جو اسلام آباد میں میسیکر ہوا ہے، 100-150 آدمی انہوں نے مار دیا ہے جی، اس پر بھی کمیشن بٹھایا جائے. ظفر صاحب آپ کی پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ 12 لوگ تھے وہ. چیئرمین نے کچھ نہیں کہا. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ سو فار جو ابھی تک ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ یہ ہے، لیکن صرف ہماری جماعت ہی تو نہیں کوئی نظر آ رہی، پوری دنیا کی آنکھیں ہیں، پوری دنیا کی تنظیمیں ہیں. آپ بی بی سی سنیں، آپ الجزیرہ سنیں، آپ اور جو تنظیمیں ہیں اس کی فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن کی، آپ ان کو سنیں. جی ظفر صاحب، اگر آپ لوگ سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی پر مشکلات بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس کال کے بعد؟ دیکھیں جی، پہلی بات آپ نے مجھے کہا جی کہ اگر آپ میں لاپرواہی کرنے والا یا اعلان کرنے والا نہیں ہوں، یہ تو پارٹی اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کرے گی. لیکن سر آپ سے پارٹی کا ہی موقف جاننا چاہ رہی ہوں. انہوں نے اپنی کیلکولیشن ٹھیک کی ہوگی، باقی رہ گیا کہ پارٹی کی جو ہے وہ انٹربل ہوگی، تو وہ تو پچھلے 3 سال سے جا رہی ہے. یعنی جس کی آپ نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو چھین لیا، پھر ان کے ساتھ ان کی حکومتیں صوبوں میں اور مرکز میں توڑ کر آپ نے الیکشن نہیں کرائے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کا ستیہ ناش کر دیا، آپ نے 26ویں ترمیم کوئی ایک گناہ کیا ہو تو آپ کو بتائے نا، یہ تو پورا اگر وہ گنتی کرنا شروع کر دیں تو پورا سال لگ جائے گا. کرنے والے تو وہ ہیں سب کچھ. تو لیکن مصیبتیں سیاسی جماعتیں جو پبلک ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے میدان میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا اچھی بات ہے اور کیا بری بات ہے، تو وہ اس کے لیے تکالیف ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. غوث صاحب ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. غوث صاحب، اگر مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے اور پی ٹی آئی کی جانب سے سول نافرمانی کی کال دی جاتی ہے تو حکومت تمام تر معاملات کو کس طرح ڈیل کرے گی؟ دیکھو وہ بھی پی ٹی آئی جو بھی کرے گی تو ہم اس کو فیس کریں گے. ہم تو حکومت میں ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور پی ٹی آئی کو اسٹیبلائز بھی ہو رہا ہے، ادھر سے کچھ سگنل بھی ایسے آ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات سیریس ہے. باقی سول نافرمانی وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اس کے کیا نتیجہ نکلا تھا، وہ اس پہ مدنامت نہیں ہوتا. جب اس وقت مدنامت نہیں ہوتا اب کیسے ہوگا؟ یہ تو بلکہ دے چکے ہیں کال، اس پہ اثر کو نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے واپس لے لیا. تو اب مذاکرات سے ہی ان کو فائدہ ہوگا. اب دیکھو پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے. جب مذاکرات پہ ٹیبل پاتے ہیں تو پھر کئی چیزیں بڑے بڑے مسائل کا حل نکل آتا ہے. ابھی دیکھو نا، مولانا اسفضل الرحمان صاحب کو ہم نے بلایا اور پھر بات چیت ہوگی مدارس کے مسئلے پر. کتنا بریک تھرو ہوا ہے نا جی. حالانکہ کتنے مولانا صاحب کوئی تیاری کر رہے تھے کہ ہم شاید سڑکوں میں آنا پڑے اور یہ سارا، لیکن امیکیبلی ہم نے بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیا ہے. تو ان کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور سیاسی جماعت بننا ہوگا. ٹھیک ہے نا.
यकीनन यकीनन। गौस साहब, आप हुकूमत में हैं और हुकूमत के मौक़िफ़ को आप अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं। इन केस मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और PTI की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाती है, ऐसे में हुकूमत अपना अगला लाहे अमल क्या होगा हुकूमत का? इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत को बड़ी अच्छी सपोर्ट हासिल है, तमाम इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन में जो जमातें हैं वो भी हुकूमत के साथ हैं, और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट की भी एक हद तक सपोर्ट हुकूमत को हासिल है। और अगर PTI की जानिब देखा जाए तो हमें वो इस वक्त तनहा नज़र आ रही है। तो तमाम तर मामलात को आप समझते हैं कि बड़ी खुश उसलूबी के साथ तय हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएगी। हम समझते हैं कि PTI इस वक्त कमजोर विकेट पे है। 26 नवंबर की वो जो ड्रामा करके जो उन्होंने एक पाया, वो उसमें बहुत पीछे चले गए हैं। सही। अब लोग वो 2 दफा वो कहते हैं मेरे वजीरा मैं लीड करके ले गए थे, और फिर वो जाहिर शबी भी साथ गई थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी, डी चौक जाऊंगी। फिर जो भी वजह बनी, फिर वहां से चाइना चौक से फिर वहां से चले गए। वर्कर्स भी सारे दौड़ गए और जो भी चौड़ गए। तो एक वर्कर्स का और उसका लीडरशिप का एक मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है ना। अब जो भी आएंगे तो शायद हार्ड लाइन वर्कर तो आ जाए, लेकिन आम लोग तो आने से अब रहे। अब तो देखो कितनी गालें दे चुके हैं। सही। और वो 4-5 दफा कह चुके हैं। अब लोगों को इतना टाइम है, ये लोग पेड़ ले आते हैं। हकीकत यह है कि ये लोग पेड़ ले आते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। ये पेड़ लोग ले आते हैं। आपने देखा कि अली मीर साहब जो है उस मौके पर 5-5 हजार रुपए के नोट दे रहे होते हैं। जो रेस 1122 के एहलकार है उनको शाबाश दे रहे होते हैं, उनको प्रमोशन दे रहे होते हैं, एक माह की तनख्वाह दे रहे होते हैं। सही। तो जब ऐसे में तो कोई इसका मतलब पब्लिक तो नहीं है। जो सरकारी मुलाजिम इतने होते हैं कि सरकारी मुलाजिमों को कुछ शय दे के या इनिशिएटिव कोई इंसेंटिव दे के वो ले आते हैं इधर इस्लामाबाद। तो ये तो उनको बड़ा वीक पॉइंट है। अब हर दफा तो ऐसा नहीं हो सकता यकीनन। तो मेरे ख्याल में अब वो PTI की आदत भी अंदर से समझ गई है, वरना खान साहब पीछे हटने वाले नहीं थे। तो मेरे ख्याल में अब उनको फिर भी समझ आना चाहिए कि मामलात जो है ना किस तरीके से हल होते हैं। सही। जमहूरी रवैया अपनाना होता है, और जमहूरी रवैये से बड़े मसाइल भी हल हो जाते हैं। और अगर 5 साल हमारे पूरे होते हैं, फिर 5 साल अगर इनको मौका मिलता है तो हम उनके 5 साल मतलब है वो उनकी हेल्प करेंगे। जमहूरी निज़ाम को चलना चाहिए, जमहूरी निज़ाम का मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तमाम इदारों के एक पेज होने चाहिए। सही सही। ज़फ़र साहब, आपने गौस साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि आप इस वक्त यानी कि PTI इस वक्त कमज़ोर विकेट पे खड़ी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये तमाम तरह एहतजाज में पेड़ लोग लेकर आते हैं। कमज़ोर विकेट के साथ कैसे खेलने वाली है PTI? इन तमाम तर मुज़ाकरात को किस तरह डील करेगी? ये तो इनका वो जो है ना वो खुशगुमानी है ना कि ये कमजोर विकेट पर है। ये तो जब मैच तो शुरू है, पिछले 3-3.5 साल से मैच शुरू है, कौन कमजोर विकेट पे या कौन कमजोर विकेट पे नहीं है, ये लोग देख रहे हैं। और अगर हम कमजोर विकेट पे हैं तो इनको क्या कमेटियां बनाने की क्या जरूरत है, बंदे भेजने की क्या जरूरत है, मुज़ाकरात पे जोर देने के लिए क्या जरूरत है? तो छोड़े। अगर एक कमजोर है कि बिल्कुल एक, और बकौले आप बार बार कहते हैं कि ये बिल्कुल अकेली होगी, तो अकेली होगी तो क्या खौफ क्या है फिर आपको, इनको डर क्या है? सही। जी गौस साहब। जी वो पूछ रहे, ज़फ़र साहब पूछ रहे हैं कि अगर वाकई हम कमज़ोर विकेट पे होते तो हुकूमत को क्या ज़रूरत थी कमेटी बनाने की, और हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों दिखाई दे रही है? वाकई खौफज़दा है आप लोग? नहीं, खायफ हम क्यों? अब तो मैंने कहा हम तो खायफ नहीं है। बेशक जिसके ऊपर नाफरमानी है, करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, शॉर्ट मार्च करें, इनका हक है। लेकिन उनको जो रिलीफ मिलेगा वो डायलॉग के जरिए मिलेगा। ठीक है ना? और सियासी जमातें इनको रिलीफ देंगी, और ये एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कुछ नहीं देगी। तब उनकी तरफ से खास बयान आया कि हम किसी के आर्मी चीफ की तरफ से बयान था कि आप कौम से माफ़ी मांगे और सियासी जमात से रब्ता करें, हुकूमत से रब्ता करें। तो वो अब उसके बाद अब क्या चीज़ रह जाती है, तो इनको समझ आना चाहिए। मेरे ख्याल में कि जो लीडरशिप है जो इमरान खान के अलावा है, तो वो तो ये चाहते हैं कि ऐसे हालात रहें, वो सियासी फायदे उठाते रहें और ये बानी PTI अंदर ही पड़ा रहे। तो वो मेरे ख्याल में सिंसियर नहीं है। इसके अंदर 5-6 ग्रुप बन गए हैं, कोई सियासी पार्टी वाली तो कोई कैफियत नहीं है, और जितने ग्रुप बन गए हैं उनको हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है। तो इनको समझ आना चाहिए
سیریس مطلب ہے اب سنجیدہ ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ سدا ہم نے حکومت نہیں کرنی، سدا وزیر اعظم شہباز شریف نہیں رہیں گے، حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. پہلے بھی خان صاحب آئے نا جی، خان صاحب آئے تو اس وقت کیا تھا، آر ٹی ایس کا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے پھر بھی اس فیصلے کو قبول کیا تھا اور پھر خان صاحب کو پورا کیا. پھر خان صاحب نے اپنی اتحادی جماعتوں کو اتحاد کھو دیا جس سے ہم عدم اعتماد لے آئے. صحیح. تو پھر اتنا شور ڈالا، کبھی امریکہ کو خلاف کیا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو گالی شانی دے کے. تو اب اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا تو ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعت بنتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات بھی کریں گے اور کو ریلیف دینا ہو تو وہ بھی دیں گے انشاءاللہ. ظفر صاحب، آپ نے حکومت کا موقف سنا، کیا آپ اپنے حمایتیوں کو لے کر تمام تر مطالبات کو منوا سکتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکومت کے ساتھ تو اس وقت ان کے اتحادی بھی موجود ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کا بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. بھی کوئی لمبے چوڑے کوئی مطالبات نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ہم ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں، رول آف کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں. ہم ملک میں ڈنڈا بردار اور گولیاں چلانے والے نہیں چاہتے. گولیاں چلانے والے حکومت نہیں کر سکتے. یہی تو فرق ہے بنیادی طور پر جی. جو اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا. اور حکومت ایک شیلٹر میں بیٹھی ہوئی مرغی کے بچوں کی طرح تو وہ حکومت کر رہی ہے اور سیاسی جماعت بنی ہوئی ہے. تب تک ظفر صاحب میں پہلے کر چکا ہوں. میں نہیں چاہتا ایسی گفتگو کروں جو کل کے ان کے کل والے مذاکرات پر کوئی اس کے اثرات پڑے. تو کل آنے دیں، تو کل شام کو بات پھر کر لیں گے اور مزید اگر کرنی ہوئی تو. جی بالکل. ظفر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ میں خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو مذاکرات میں کوئی اس کا اثر پڑے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بطور وکیل میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں سزا بنتی بھی نہیں ہے. 190 ملین کا جو ہے 198 ملین آپ کے پاس آپ سے مراد سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے وہ اماؤنٹ سارا. اور اس پر پتہ نہیں کتنے ملین انٹرسٹ لگ چکا ہے. اور وہ بھی گورنمنٹ ٹریجری میں ہے. سپریم کورٹ کے پاس ہے یا گورنمنٹ کے پاس ہے. اور 190 ملین کا کیس جو ہے وہ آپ نے عمران خان پہ بنایا ہوا ہے. ہماری سمجھ، میری بطور وکیل میری سمجھ سے باہر ہے. صحیح. غوث صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے حکومت اور عدالت کا، ہمیں نہیں پتا. کیونکہ عدالتیں بھی ان کی جیب میں ہیں، حکومت بھی ان کی جیب میں، پروسیکیوٹر بھی یہی ہے، گواہ بھی یہی ہے، سب کچھ یہ خود ہی ہے. صحیح. اور کل فیصلہ سنانا تھا اور آج خبر آ رہی ہے کہ نہیں کل یہ اس کا فیصلہ نہیں سنائیں گے. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. غوث صاحب، سننے میں آ رہا تھا کہ کل یعنی کہ پیر کے روز 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان تھا، لیکن آج یہ جب مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، ساتھ ہی یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے وہ مؤخر ہو چکا ہے. احتساب عدالت نے کہا ہے کہ وہ بعد میں سنایا جائے گا. کیا مذاکرات کے حوالے سے احتساب عدالت ویٹ کر رہی تھی کہ حکومت کی جانب سے کمیٹی تشکیل دی جائے تو تبھی کوئی بریک تھرو ہو؟ اور مذاکرات کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیا لنک ہے؟ میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھو جی، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی. ہم تو اگر سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ علیحدہ کیس ہے. جو کہ سزا ہوتی بھی ہے تو پھر اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات تو کریں گے. ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے پوری کریں گے. صحیح. اور سزا ہو بھی جائے تو اس کے مطلب تو یہ نہیں ہوگا بعد میں اپیلیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا جیسے میں نے کہا کہ جب تک یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ، ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو بہت سی ان کی آسانیاں پیدا ہوں گی، سیاست کرنے کی آسانیاں. اب عام لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. وہ ینگسٹر تو سوشل میڈیا پہ وہ تو ٹویٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر جو ہمارا اوورسیز کا ہے، ان کی اپنی راگ الاپتے ہیں. اور جب کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ وہ شور مچا دیتے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے مذاکرات نہیں کریں. یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دکانداری جو ہے وہ اسی سے چل رہی ہے کہ جی حکومت مخالف ہے. حکومت اور پوزیشن کی بیٹھ کے یا کوئی صلح ہوگی تو ان کی دکان کیسے چلے گی. مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. تو بہرحال ہم تو پوری خلوص کے ساتھ مذاکرات انشاءاللہ کریں گے اور 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلہ
जो भी है, कल है परसों है, जो भी है, तो उसके बावजूद मतलब है हम मुज़ाकरात करेंगे और इनके लिए कोई अच्छा ही पॉजिटिव सोचेंगे इंशाल्लाह। गौस साहब, पीटीआई ने अपने मुतालबात में एक ये भी मुतालबा रखा है कि 5,000 से ज़ायद जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए उन्होंने मुतालबा रखा है और उनमें बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त है। आप समझते हैं कि ये मुतालबा हुकूमत की जानिब से पूरा किया जा सकता है? अगर इसके ऊपर निगोसिएशन भी होती है तो किस हद तक होगी, क्योंकि ये तो कैदियों का मामला है। क्वेश्चन रिपीट करना। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो पीटीआई की जानिब से मुतालबात सामने रखे जाएंगे उनमें 5,000 कैदियों की रिहाई और उनमें बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त है। इस मुतालबे को हुकूमत पूरा कर सकती है या फिर निगोसिएशन मुमकिन है इस पर? देखो, जो 9 मई के जो वाक़यात हैं ना, वो फौजी अदालतों में हैं, उसमें हम वही तो कह रहे हैं कि जब हमारे साथ बैठेंगे तो मुज़ाकरात करेंगे। हम देखो वो जो फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं या GHQ पे हमला हुआ है या जहाँ क्यों हुआ है, उसमें यह है कि हम और फिर दोनों के दरमियान मिस टेस्ट है, तो हम ये है कि बड़े किरदार अदा कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान, ठीक है ना। उनकी गलतफहमियाँ तो जो है वो ठीक कर सकते हैं। वो मतलब एक्सक्यूज़ करने, देखो ना, आर्मी चीफ ने तो पहले ही कह दिया था, आज से कुछ 6-7 महीने पहले, जब खान साहब जिद कर रहे थे कि मुज़ाकरात करो, उन्होंने कहा था कि नहीं, आप कौम से माफ़ी मांगे, ठीक है ना। तो मतलब अगर वो माफ़ी मांगते हैं कि जी ठीक है, हमसे गलती हो गई है, तो मेरे ख्याल में मामलात आगे चलेंगे। और जो 9 मई का जो वाक़यात हैं उस पर भी ज़ाहिर है माफ़ी भी तो इस्लाम में भी है, शरीयत में भी माफ़ी दी जा सकती है, चाहे कि मर्डर का केस भी हो जी, तो माफ़ी हो सकती है। तो बात यह है कि असल में तो मुज़ाकरात, ये तो जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो तब ये चीज़ें सामने आएंगी ना, भाई वो कितने तक वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो ये सिर्फ एक अक्सरी के लिए कर रहे हैं या सीरियस है मुज़ाकरात के लिए। जो मुज़ाकरात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट जब डेवलप होगा तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अच्छी मुल्क के लिए भी होंगी और इनके लिए भी होंगी। और 9 मई जी गालिबन अगेन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचा। मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ज़फ़र अली शाह साहब जो कि हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ और गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब रहनुमा मुस्लिम साथ मौजूद थे, दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब से सियासत का मरकज़ लाहौर से तब्दील होकर शहर इक़्तिदार में आया है, तब से ही हमने देखा कि हमने कोई खैर की खबर नहीं सुनी और एक जानिब अफरा तफरी फैली हुई है, एक जानिब एहतजाज की कॉल्स दी जाती हैं, साथ ही हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की कमेटी तश्कील दे दी गई है। पीटीआई ने भी मुज़ाकरात के हवाले से एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया है। पीटीआई ने ऑलरेडी अपनी कमेटी तश्कील दे दी थी 5 रुकनी, और अब कल देखना ये होगा कि मुज़ाकरात किस नतीजे पर पहुँचते हैं। पीटीआई की जानिब से जहां दीगर मुतालबात हैं, वहीं 5,000 कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा सर फहरिस्त है और उसमें बानी पीटीआई का नाम सबसे पहले पेश किया गया है। क्या हुकूमत इन तमाम तर मुतालबात को पूरा करने के हक़ में है? क्या हुकूमत इन तमाम तर मुतालबात पे निगोशिएट करेगी? हुकूमत के साथ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हुकूमत को हासिल है, जबकि अगर पीटीआई की बात की जाए तो इस वक्त हमें तनहा नज़र आ रही है। पीटीआई के साथ ना तो JUIFA की सपोर्ट है, ना ही दीगर जमातों की, जबकि अगर हुकूमत की बात की जाए तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट, साथ ही जो इत्तेहादी जमातें हैं और अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और ख़ास तौर पर हुकूमत को, इन तमाम जमातों की सपोर्ट हासिल है। ऐसे में जब हुकूमत ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी हुई है और पीटीआई अकेली है, तो क्या पीटीआई हुकूमत के तमाम तर जितने भी मुतालबात हैं, पीटीआई क्या उनमें कुछ जो है वो कंसिडर कर सकती है, कुछ मौखिर कर सकती है मुतालबात को, या फिर 1-2 मुतालबात को रिमूव कर सकती है? अगर हम हुकूमत का मौक़िफ़ सुने तो हुकूमत कह रही है कि जो मुतालबात हैं हम उनमें निगोशिएट भी करने को तैयार हैं और कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिनमें हम लोग रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि 9 मई और जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ उसमें पीटीआई अपनी गलती माने, गलती को तस्लीम करे और साथ ही हमसे माफ़ी मांगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ताहाल ये कह रही है कि उसमें हमारी गलती नहीं थी। क्या कल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर भी तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ होगा, या तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर गलतियों को मानकर
तमाम तर जो पिछली जितनी भी मामलात हुए उनको भुला कर आगे बढ़ना चाहती है। ये तमाम तर मामलात कल ही पता चलेंगे। एक अहम दिन होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में कल का, और यकीनन हम सब की नज़रें कल के दिन पर ही रहेंगी, मुज़ाकरात पर ही रहेंगी कि मुज़ाकरात किस नतीजे पर पहुँचेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।